اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی. خواتین و حضرات، صاحبوں، میرا کام تو بہت آسان ہو گیا، اس لیے کہ جو کچھ اس موقع پہ کہنا چاہیے تھا سب کچھ بہتر انداز میں کہا جا چکا ہے. مگر چونکہ ایک رسمی روایت ہے اور میرا نام پکارا گیا تو مجھے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. بات صرف اتنی ہے کہ اسی میں ہوگی خدا سے بھی گفتگو میں کش کہ روز حشر میری زبان ہوگی، میری زبان اردو. سالگرہ منانا ایک روایت بن گئی ہے اور انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ سالگرہ منانا چاہیے. تو 200 سال کی سالگرہ ایک لازمی چیز ہے اور بڑا اچھا ہوا کہ معصوم صاحب نے اور ان کے فریقوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا. جب ہم 200 سال کی بات کرتے ہیں تو علاوہ آخری 75 سالوں کے یہ عرصہ غلامی میں گزرا اور اس زمانے میں اخبار نکالنا یا کچھ کہنا بے انتہا دشوار کام تھا. تو لوگوں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا، کھینچو نہ کمانوں کو نہ تلوار نکال اٹھاؤ، جب تیغ مقابل ہو تو اخبار نکالو. تو اخبار نکالا جاتا تھا. کام آسان نہیں تھا، دشواریاں درپیش ہوتی تھیں. ایک مشہور قصہ ہے جو کہ قاضی عبدالغفار صاحب کے نام سے منسلک ہے. جبکہ کسی نے کوئی شعر لکھا تھا، ان کے رسالے میں چھپا تھا، اور ایک میجسٹریٹ جو کہ دانشمند تھے انہوں نے ایک لفظ کی ترمیم سے شاعر کو بچا لیا. اور یہ خوبی اردو زبان میں ہے. آج میں صاف عرض کر دوں کہ میں نہ صحافی ہوں، نہ ادیب، نہ شاعر. تو اس موضوع پہ مجھے جو کچھ کہنا ہے بہت کم ہے. مجھے ایک دوسری چیز کی تشویش ہے جو آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو سینسس کے 10 سالہ سینسس کے جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ ہر 10ویں سال پہ اردو بولنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. اور یہی تشویش کا معاملہ ہے کہ کیوں ہو رہی ہے یہ بات. آبادی بڑھ رہی ہے، ملک کی آبادی بڑھ رہی ہے، اردو بولنے والوں کی بھی آبادی بڑھنی چاہیے نسبتاً، مگر نہیں بڑھ رہی. اور اس کا ایک تلخ تجربہ مجھے بہت سال پہلے جب میں علی گڑھ میں تھا ہوا، جب کہ اسٹوڈنٹس کے ایک ہجوم نے بآواز بلند اعتراف کیا کہ صاحب ہم کو اردو نہیں آتی.
اور یہ بیماری خاص طور پہ یو پی میں ہوئی، بہار میں نہیں ہوئی۔ اب وہ جو کہانی ہے یو پی میں کیا ہوا بہت طولانی ہے۔ جواہر لال نہرو نے متعدد بار کہا کہ یہ ہماری زبان ہے، مگر باوجود اس کے وہ بات نہیں ہوئی جو کہ وہ ہونا چاہتے تھے۔ تو کل کے ایک اردو اخبار میں نے ایک چھوٹی سی خبر پڑھی جس کو دیکھ کر تعجب بھی ہوا، خوشی بھی ہوئی۔ ایک معزز ہستی نے حیدرآباد میں یہ کہا کہ اردو کا گھر ہندوستان ہے۔ اگر اس کا یہ گھر ہے تو اس کو بے گھر کیوں کیا؟ اور اگر گھر ہے تو اس کو یتیم کیوں کیا؟ دو تین چیزیں واضح ہیں، اس میں کوئی ریسرچ بہت ہو چکی ہے۔ اسکولوں میں اردو کی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے باوجود تمام سرکاری قوانین کے کہ جب تک کہ اردو پڑھنے والے طالب علموں کی تعداد ایک حد تک نہیں پہنچتی ہے، ٹیچر نہیں رکھا جائے گا۔ تو ٹیچر نہیں رکھا جاتا ہے۔ آپ جائزہ لے لیجئے اسکولوں کا، چاہے دلی میں یا کہیں اور، اردو اساتذہ آپ کو نہیں ملیں گے، اور اگر اردو اساتذہ نہیں ملیں گے تو بچے اردو کیسے پڑھیں گے؟ خاص طور پہ اس لیے کہ جو کام والدین کو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ دوسری بات ہے کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو گھر پہ مادری زبان پڑھائی نہیں جاتی ہے، اسکول میں اس کی تعلیم نہیں ہوتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی پڑھانے والا نہیں ہے تو سیکھنے والا بیچارہ کیا کرے؟ اس کے برعکس ایک دوسری چیز سامنے آتی، اور پچھلے 10-20 سالوں میں بہت واضح ہو گئی۔ اردو اب سب ہندوستان یا بر صغیر کی زبان نہیں ہے، اب وہ ایک بین الاقوامی زبان بن گئی ہے۔ آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک جتنے ممالک ہیں وہاں اردو پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، رسالے نکلتے ہیں، مضمون لکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ زبان کی خوبی ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی صورت پیدا ہو گئی ہے ہمارے ملک میں کہ لوگ اردو بھولتے جا رہے ہیں، اور انگلینڈ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں اور ملکوں میں اردو فروغ پا رہی ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ذمہ داری سب سے پہلے ان کی ہے جن کی مادری زبان اردو ہے۔ زبان اس وقت بھولی جاتی ہے جب اس کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی ہے، اور ایک بار وہ بھلا دی گئی تو پھر اس کو دوبارہ زندہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر باوجود اس کے زندہ ہو رہی ہے۔ اس شہر میں ہو رہی ہے، اس ملک میں ہو رہی ہے۔ کچھ سال پہلے میں نے دلی یونیورسٹی میں اردو ڈپارٹمنٹ سے پوچھا تھا کہ بھائی کتنے طالب علم پوسٹ گریجویٹ اردو پڑھتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی نے ایک نمبر مقرر کر دیا ہے، 50، 55 یا 60 کچھ ایسا تھا، وہ ہر سال پورا ہو جاتا ہے۔ مگر ایک نئی چیز انہوں نے بتائی، بولے کہ اس کے علاوہ ہم نے ایک ڈپلومہ کورس اردو میں شروع کیا ہے، اور اس میں اس سال کی بات ہے 200-250 طلباء والنٹیرلی، کوئی ان پہ جبر نہیں ہے،
مگر وہ آتے ہیں. اسی طرح سے اس شہر میں ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے، اب نئی نہیں ہے، اب تو بہت پرانی ہو گئی ہے، جشن ریختہ. تو جشن ریختہ کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے اس کو کسی اساسی اس سے نہیں دیکھنا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. تو مطمئن رہیے کہ زبان ہے، زندہ ہے، رہے گی، مگر ہمارا آپ کا جو فرض ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھنا چاہیے کہ جو کام ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں اجتماعی طور پہ یا انفرادی طور پہ، وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں. مجھے اس کے علاوہ کچھ کہنے کو نہیں ہے. میں آج کے جشن کی تعریف کرتا ہوں، اور خاص طور پہ معصوم صاحب کی، کہ انہوں نے اتنی زحمت کر کے اور مجھ کو اس لائق سمجھا، جو کہ میں نالائق ہوں، کہ میں آج کے اجتماع میں شرکت کروں. خدا حافظ.